بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور چونکہ میں آپ کے پاس مختلف اور خاص طور پہ جو تازہ ترین سیاسی واقعات ہیں یا ملک میں ہونے والی جو آئینی یا دوسری اکنامک یعنی معاشی تبدیلیاں ان پر بحث کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی جو نئی انٹرپریٹیشن یعنی کہ نئی توضیحات اور تشریحات ہیں وہ پیش کروں۔ آج کا جو میرا ایشو ہے کہ پاکستان کی سیاست بلکہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے دنیا بھر میں جو چیز زیر بحث ہے وہ ہے عمران خان۔ میں یہاں پہ نہ تو عمران خان کی حمایت میں ہوں اور نہ ہی میں اس کی مخالفت میں ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے انداز سے ایک ایسے اینگل سے عمران خان کی سیاست کا تجزیہ پیش کرنے لگا ہوں جس کو آپ سادہ لفظوں میں عمرانی انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ویسے اگر ادروائز بھی دیکھا جائے ایک پیورلی ایک ٹرمینالوجیکل لینگویج میں دیکھا جائے تو انگلش میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے دیٹ از سوشیالوجیکل ریولوشن، سوسائٹل ریولوشن، اور بڑی سمپل انگریزی میں اگر اس کو کیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے سوشل ریولوشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران جو ورڈ ہے یا پھر آپ نے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھا ہوگا عمرانیات جسے کہ سوشیالوجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اتفاق ہے تاریخ کا کہ اس وقت پاکستان میں جو تبدیلی ہے اس کو جو لیڈ کرنے والا شخص ہے اس کا نام بھی عمران ہے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ وہ والا عمران ہے جس کے کانٹیکسٹ میں ہم عمرانیات کے سبجیکٹ یا سوشیالوجی کے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخی اتفاق ہے کہ اسے آپ سوشل ریولوشن کہہ لیں، سوسائٹل ریولوشن کہہ لیں، اسے آپ سوشیالوجیکل ریولوشن کہہ لیں یا پھر عام لفظوں میں آپ عمرانی ریولوشن کہہ لیں۔ اور آج کے پاکستانی سیاست کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کر دی جائے تو پھر آپ اسے عمران خان کا ریولوشن یا عمران خان کا انقلاب یا مختصر لفظوں میں آپ اسے عمرانی انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے؟ ویسے تو انقلاب کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل اور سوشل فلاسفر گزرے ہیں ان سب نے لفظ انقلاب جو ہے اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یقیناً اس ڈیفینیشن میں کچھ اضافہ کرنے نہیں جا رہا بلکہ جو اس کی جو سمپل ترین ڈیفینیشن ہے بلکہ جو ڈکشنری میننگ ہے انقلاب کے میں صرف انہی پر بات کروں گا۔ اور وہ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب ہے چینج۔ وہ ایک ابرپٹ چینج یعنی کہ ایک اچانک تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ویل پلانڈ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یا وہ ایک بڑی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ انقلاب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں اور خاص طور پر ہماری جو گزشتہ 200-300 سال کی تاریخ ہے اس میں چند ایک انقلابات بڑے مشہور ہیں۔ مثلا اس میں آپ کمیونسٹ انقلاب کی بات کر سکتے ہیں، اس میں آپ یعنی کہ فرانسیسی انقلاب فرینچ ریولوشن کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں امریکن ریولوشن یا امریکن سول وار اور پھر ان کی آزادی کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر یقیناً پاکستان اور انڈیا کی جو برطانوی استعمار ہے اس سے آزادی بھی ایک بہت بڑا انقلاب تھی۔ چائنا کی
آزادی بھی ایک انقلاب ہے، اور چائنا میں اس کے بعد بھی ایک جو ہے ایک سوشل ریولوشن لایا گیا۔ تو دوسرے یا بڑے عام سادہ سے لفظوں میں انقلاب ہم ایک بہت بڑی تبدیلی کو کہتے ہیں جو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں عمرانی انقلاب آ چکا ہے یا نہیں؟ کیا اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہیں میں؟ تو کم از کم میرا جو اسیسمنٹ ہے، جو میرا جائزہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اب اس کو میں تھوڑا سا جو اس وقت ہمارے پاس جو لیٹسٹ تازہ ترین ڈیٹا موجود ہے اس کی سپورٹ سے بات کرتا ہوں۔ مثلا اگر میں میڈیا کی دنیا سے بات کروں تو اس وقت جو چینل، آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جو چینل عمران خان کو نہیں دکھاتا اس کی ریٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے، جو چینل عمران خان کو دکھاتا ہے اس کی ریٹنگ ٹاپ پہ چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سیاسی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں تو میں کوئی زبانی کلامی یا کوئی سمجھ لے کہ سپرسٹیشس قسم کی جو تبدیلی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں فیکٹس اینڈ فگر کی بات کر رہا ہوں۔ تو فیکٹس اینڈ فگر کی بات یہ ہے کہ اب گزشتہ ابھی جو ہمارے 1 ماہ گزرا ہے اس میں ہمارے ملک میں تقریباً 9-10 بائی الیکشنز ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 الیکشنز، ایک ملتان کا اور ایک کراچی کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، اور وہ بھی جس طریقے سے جیتے ان کے متعلق بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، ان پر آبجیکشنز بھی ہیں۔ اور باقی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی شخص نے 7 بائی الیکشنز جیتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی حقیقت ہے کہ بائی الیکشن ایک بڑا سلیکٹیو سا الیکشن ہوتا ہے، اور بائی الیکشن کو جیتنا بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے، چونکہ اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہوتی ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کا ڈائنامزم بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی شخص 7 الیکشن جیتتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملک کی جو سیاست ہے، جو سیاسی سوچ ہے، اس میں اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد اب آپ عوامی سطح پہ آ جائیں۔ عوامی سطح پہ یہ ہے کہ آج کل، بلکہ آج سمجھے کہ عمرانی انقلاب کا جو 4تھا دن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور صبح، بلکہ آج چونکہ اس وقت دن جو ہے وہ اس کی ڈیٹ لائن بدل چکی ہے، تو سمجھ لے کہ آج 5واں دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور یقیناً پلان ان کا یہ تھا کہ 1-2 دن میں جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد میں آئے گا، لیکن اب لگتا یہ ہے جس طریقے سے اس کو پذیرائی مل رہی ہے کہ وہ کم از کم 7-8 دن لگیں گے ان کو اسلام آباد تک آتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ہماری ملک کی سیاست اور حکومت میں بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو دیکھیں، انقلاب جو ہیں ان کے اثرات شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں۔ مثلا شارٹ ٹرم انقلاب کا اثر یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں حکومت کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے تو یہ ایک شارٹ ٹرم یا فوری سمجھ لے کہ انقلابی رد عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس لانگ ٹرم انقلاب وہ ہوتا ہے جس میں عوام کی سوچ بدل دی جاتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں ایک بڑے عرصے کے بعد، یعنی کہ ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں آزادی ملے ہوئے، اور ہم ایک سٹیٹس کو کی سیاست کا شکار تھے، ایک جمود کی سیاست کا شکار تھے، اور ایک شخص جو کہ ادروائز پروفیشنلی یا پیشہ ورانہ طور پر ایک کھلاڑی تھا، تو اس نے ہماری سیاست میں ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کہ اس نے ہماری سیاست کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس کا اثر جو ہے حکومت کی سطح پر نہیں ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہماری جو سیاست ہے اس کی سطح پہ ہے، یعنی کہ اس نے عوام کی سیاسی سوچ کو بدل کے رکھ دیا ہے، اس نے ہماری عوام کی جو سماجی سوچ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جب کسی سیاسی لیڈر کی
سیاسی اپیل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس سیاسی لیڈر کے لیے سماجی یعنی کہ سوشل ریولوشن لانا جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ اور میرے خیال میں اگر عمران خان اس موقع کو ملک میں سماجی انقلاب لانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ ان کی ایک تاریخی غلطی ہوگی۔ جہاں تک سیاسی انقلاب ہے وہ تو آ چکا ہے، کم از کم میری اسیسمنٹ اور اس وقت آج کی ڈیٹ میں جو اسیسمنٹ ہے، پاکستان میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں، بڑی بلکہ چھوٹی ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، صرف جماعت اسلامی ہے جسے آج تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ تو باقی ساری کی ساری جماعتیں اس کے خلاف ہیں، اور وہ ایک شخص ہے جس کی سوچ کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سیاسی انقلاب ہے، اور میں اس سیاسی انقلاب کو عمرانی انقلاب کا نام دیتا ہوں۔ اور ہماری جو تاریخ ہے اس میں یہ جو اس وقت موومنٹ اور تحریک چل رہی ہے، جو لانگ مارچز ہو رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی سٹرگل ہو رہی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں دس از اے کلاس کنفلکٹ۔ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو مختلف قسم کے معاشرے ہیں، جو مختلف قسم کے عوامی گروپس ہیں، یہ ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف مڈل کلاس ہے اور ایک طرف جو ہماری ایلیٹ یعنی کہ اشرافیہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح عمران خان نے ایک بہت بڑا سیاسی انقلاب برپا کر دیا ہے، اور یقیناً تاریخ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کو عمرانی انقلاب کا نام دیا جائے گا۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن مورخ جب تاریخ لکھتا ہے وہ نہ وہ مجھ سے پوچھ کے لکھے گا اور نہ وہ آپ سے پوچھ کے لکھے گا، اور یقیناً مورخ بھی اپنی آسانی کے لیے اس کو عمرانی انقلاب کا ہی نام دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کے لیے اپنا نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔